بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس کی فتح کا اصل پس منظر، ایمان، صبر اور وعدہ الہی۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کی دو بڑی طاقتیں رومی اور فارسی سلطنتیں زمین پر حکمرانی کر رہی تھیں۔ عرب ایک منتشر قوم تھی، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور دنیا کی تقدیر بدلنے لگی۔ بیت المقدس، جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام نے قدم رکھے اور جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بیت المقدس کو ضرور فتح کرو گے اور وہ وقت زیادہ دور نہیں۔ یہ الفاظ صحابہ کرام کے دلوں میں ایک چنگاری بن کر روشن ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت کمزور تھی، مگر ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ خلافت فاروقی کا آغاز۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آیا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ کا دور خلافت عدل، انصاف اور فتوحات کا زمانہ تھا۔ رومی سلطنت جو بیت المقدس پر قابض تھی، مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر سے خوف زدہ تھی۔ کئی جنگوں کے بعد مسلمانوں نے شام کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بیت المقدس کی باری تھی۔ محاصرہ بیت المقدس۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ شہر کے اندر عیسائیوں کے مذہبی رہنما، پادری اور حکمران پریشان تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان نہ ظلم کرتے ہیں نہ لوٹ مار، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد شہر کے بڑے پادری نے ایک شرط رکھی، ہم شہر کی چابیاں صرف مسلمانوں کے خلیفہ کے حوالے کریں گے۔ یہ ایک حیران کن شرط تھی، مگر مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخی سفر۔ جب حضرت عمر بن خطاب کو یہ خبر ملی تو آپ نے مدینہ سے بیت المقدس کا سفر شروع کیا۔ یہ کوئی شاہانہ قافلہ نہیں تھا، نہ کوئی فوج، نہ کوئی شان و شوکت، صرف ایک اونٹ اور ایک خادم۔ راستے میں حضرت عمر اور ان کا خادم بار بار اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اتفاق سے خادم کی باری تھی اونٹ پر سوار ہونے کی، اور حضرت عمر خود ننگے پاؤں اونٹ کی رسی پکڑے چل رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ اس حالت میں شہر میں داخل ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت عمر نے وہ تاریخی جملہ فرمایا، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ اگر ہم کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ بیت المقدس میں داخلہ۔ جب حضرت عمر اس عاجزی کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے تو عیسائی حیران رہ گئے۔ انہوں نے ایسے حکمران کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پادری نے شہر کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دیں۔ اس طرح بیت المقدس بغیر کسی خون ریزی کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ عدل و انصاف کی مثال۔ حضرت عمر نے شہر میں داخل ہو کر سب سے پہلے امن کا اعلان کیا۔ آپ نے عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی اور ان کے گرجا گھروں کی حفاظت کی ضمانت دی، اور کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ یہ وہ عدل تھا جس نے لوگوں کے دل جیت لیے۔
مسجد اقصی کی صفائی۔ بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد حضرت عمر مسجد اقصی کی طرف گئے۔ وہاں کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا کیونکہ دشمنوں نے اسے بے حرمتی کے لیے استعمال کیا تھا۔ حضرت عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے صفائی شروع کی، صحابہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد صاف ہو گئی۔ یہ منظر ایمان کو تازہ کرنے والا تھا۔ ایک عظیم حکمران اپنے ہاتھوں سے اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا تھا۔ تاریخ کا سنہرا باب۔ یہ فتح صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی بلکہ اسلام کے اصولوں، عدل، مساوات اور رحم کی فتح تھی۔ بیت المقدس کی فتح نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں بلکہ کردار اور انصاف کے ذریعے دلوں کو فتح کرتا ہے۔ سبق اور پیغام۔ دوستو، بیت المقدس کی فتح ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ایمان ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ عاجزی میں ہی اصل عظمت ہے۔ عدل و انصاف سے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں حضرت عمر کی سادگی، انصاف اور تقوی کو اپنائیں تو اللہ ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔